تم کبھی بھی اپنی زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو خبر تک نہ ہونے دو، کیونکہ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اور میں نے ایک چیز پر غور کیا ہے کہ اللہ کبھی بھی ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے، لیکن جان رکھو کہ جب تم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوگے تو تمہیں تمہاری ہمت اور برداشت سے زیادہ آزمایا جائے گا، اور بدلے میں تمہیں سوائے رسوائی کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور کبھی کبھی تمہاری زندگی میں رونے کے لیے اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ تم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اصل وجہ کون سی ہے جو تمہیں اندر تک درد دے رہی ہے۔ اور جانتے ہو، آنسوں کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بس فریاد ہوتی ہے، اور اس فریاد کو سننے والا اللہ ہے، اور وہی ہے جو مشکلوں سے نکالتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت تمہاری خواہش کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے صبر کو آزماتا ہے۔ اور آزمائش میں اللہ کے قریب ہو کر مانگی گئی دعا اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے دل میں کوئی گمان نہ رکھو، اور اللہ قبولیت کے لیے اسے ہی چنتا ہے جو اس پر سچے دل سے یقین رکھتا ہے۔ اور جو دعائیں انتظار کروا رہی ہیں اور تم اس انتظار کو تاخیر سمجھ رہے ہو نا، وہ ہرگز تاخیر نہیں ہے، اور دل ٹوٹنے کا اصل حق ادا ہو جاتا ہے جب آخر میں دل خدا سے جا لگتا ہے۔ دیکھو، ایک دنیا باہر کی ہے اور ایک دنیا تمہارے اندر کی ہے۔ اس اندر کی دنیا کی رونقیں تمہیں سے ہیں، اور تم اس دل کے مکان میں صرف اللہ کو خاص رکھنا۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہی تمہارا رب ہے جو ایک اشارے سے مقدر بدل کر پستی سے حیرت انگیز بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ بندوں کے لیے رحمت کا جو در کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے وہ بند کر دے تو اس کے بعد کوئی بھی اسے کھولنے والا نہیں۔ وہی تو ہے جو مالک کائنات ہے، جو بادشاہ معجزات ہے، اور جس رب سے تم مانگتے ہو اس کی دسترس میں تو دونوں جہاں ہیں۔ وہ جب چاہے جسے چاہے نواز سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا، اور تیری یہ ساری محتاجی دور کر دوں گا۔ اگر تم دن رات اس پریشانی اور دکھ میں رہتے ہو کہ آخر اللہ میری دعا کب اور کیسے قبول کرے گا، تو اللہ تم سے کہتا ہے کہ خود کو ہرگز کمزور نہ پڑنے دو۔ اللہ تمہاری ساری کہانیاں جانتا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اور جب تم بے بسی کی حالت میں با مشکل سر اٹھا کر
نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو وہ رب العالمین جو آسمانوں میں اس پار رہتا ہے تمہاری آنکھوں میں چھپے درد کو پڑھ لیتا ہے جب تم الفاظوں سے خالی زباں کھولنا چاہتے ہو مگر لب ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے تو وہ تمہاری چیختی خاموشی کو سن لیتا ہے جب دل کی تڑپ حدوں کو توڑتی ہوئی آنسوں کے ذریعے بہنے لگتی ہے اور جب تھک ہار کر تم سجدے کو اپنے لیے مقرر کرتے ہو تو وہ رب تمہیں بے حد پیار سے اپنی قربت میں لے لیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تمہاری مرضی بھی جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں سے بخوبی واقف ہے، اور کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے بلکہ وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جب تمہیں تہجد کے وقت دعا مانگتے ہوئے سکون محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ اللہ تمہاری دعا قبول کرنے والا ہے۔ اور جب تمہیں اپنی امید ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو تو کچھ نہیں کرنا بلکہ خاموشی سے سر سجدے میں رکھ لینا، وہ اللہ تمہارے لیے راستے بنائے گا، وہ تمہاری قسمت پلٹائے گا اور پھر تمہارا یہ حالی دامن اللہ کی رحمت سے بھر جائے گا اور تمہارا ہر گزرتا ہوا دن تمہیں تمہاری منزل کے قریب کر رہا ہے، اور ممکن ہے کہ اب تمہاری آزمائش اختتام پذیر ہو۔ اور سنو، جن خوشیوں کو تم اللہ سے رو رو کر مانگتے ہو اللہ انہیں جلد تمہاری زندگی میں لے آئے اور تمہاری آزمائش کو ختم کر دے، آمین۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔